ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ نذر تمام شہدائے کربلا و اسیران کربلا و راہ و کوفہ و شام و ذریت امام حسین علیہم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و احمد المجتبین و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ والحمدللہ الذی بولایتک الامیر المؤمنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مولا متقیان علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ الصلاة والسلام علی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ شروع کرتی ہوں اس پاک پروردگار عالم کے نام سے جو مالک کل ہے، جو قادر مطلق ہے، جس کو درک کرنا مشکل نہیں، بس تھوڑی دقت کی ضرورت ہے۔ تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جن کی معرفت و محبت میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا اور دیگر گوہر نایاب سے سجایا۔ عزیزان قدر، آج کی مجلس کا عنوان غریب الغرباء 17 صفر منسوب ہے شہادت امام رضا علیہ السلام جل جلالہ کی۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس کرۂ ارض پر جتنے بھی ائمہ اطہار ظاہر ہوئے جو بنفس نفیس صفات الہیہ ہیں، آثار الہیہ ہیں، مدحت الہیہ کے لیے اس کائنات میں آئے ہیں، معرفت الہیہ کے لیے اس کائنات میں انہوں نے بے بہا شہادتیں دی ہیں۔ یہ منزلتیں، یہ معرفتیں، یہ محبتیں، یہ سب کیا ہے؟ صرف عشق۔ اختیارات رکھنے کے باوجود عشق میں گامزن جو بھی قدم اٹھا، شریعت، فصاحت، بلاغت، سخاوت کے لیے جو بھی کام کیا، احکام کلام بلاغت کے تحت جو بھی عمل سر انجام دیا، شریعت محمدیہ کے تحت، اقوال بھی وہ کہے جو حدیث قدسی سے مشابہت رکھتے ہیں، نہ ایک عمل زیادہ نہ ایک عمل کم، پوری عدل و انصاف کی ملکیت، پوری عدل و انصاف کا کاروان یہ خانوادہ سیدہ سلام اللہ علیہا، جس کو پروردگار عالم نے ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا سے متعارف کروایا۔ عزیزوں، مولا کا چہلم قریب ہے، ہم سفر عشق میں گامزن ہیں، جہاں ہم سید الشہداء کا ماتم برپا کر رہے ہیں، وہیں پر بحوالہ تاریخ جبکہ بنو عباس نے امام رضا کی شہادت کو نہیں ماننے دیا، اور جب بھی شہادت کی تاریخ پہ بات آئی تو چیدہ تاریخیں ہمیں ملی، جیسے 23 ذی-القعدہ، پہلی صفر، 5 صفر، ذی الحج کا آخری ہفتہ، یا پھر 17 صفر۔
لیکن پروردگار عالم نے چونکہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اس ذکر خیر کو ہمیشہ خیر کے ذریعے ہی آپ تک پہنچائے گا، اس نے خود انتخاب کیا، خود چنا، خود معرفت کے باب کھولے ان جید علماء اکرام کے سامنے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسی تحقیق، اسی تعلیم میں صرف کی۔ اس میں بہت ہی معتبر نام علامہ باقر مجلسی، یعقوب کلینی، شیخ صدوق اور جید علماء جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات، بس کام کیا، تبلیغ کی اور اقوال معصومین کو، احادیث رسول کو بغیر کسی قیاس کے ساتھ ہمارے اور آپ تک بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ جیسا کہ سید الشہداء کہ جب بھی مصائب پڑھے جاتے ہیں تو یہ بات لازماً زیر بحث ہوتی ہے، زیر گفتگو ہوتی ہے کہ یزید نے چاہا کہ وہ بے بہا ایسے بڑے بڑے جرائم رقم کروائے، ایسے بڑے بڑے عزائم رقم کروائے، ایسے بڑی بڑی جرتیں رقم کروائے کہ جس میں پڑھنے والی روح انسانی کانپ جائے۔ اتنا بڑا ظالم جابر، اس لیے اس نے جبر کی انتہا کی ہر حدود کو توڑ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا، وہ یہ جانتا ضرور تھا کہ جن کے مد مقابل وہ آیا ہے وہ لامحدود ہے، وہ آثار ہیں اس پروردگار عالم کا جو اگر چلیں تو بھی آثار ہیں، بیٹھیں تو بھی آثار ہیں، کھڑے ہو جائیں تو بھی آثار ہیں، آسمان کی طرف اشارہ کریں تو آسمان جھک کر ان کے قدم پر بوسہ دینے آ جائے، زمین کو اشارہ کریں تو زمین اپنے آپ کو شرم سے سمٹتی ہوئی ان کی زمین پیروں کے نیچے آ جائے۔ یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ فضا، یہ چاند کا آنا جانا، یہ سورج کا غروب ہونا، طلوع ہونا، یہ سب کیا ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا عقل انسانی یہ سوچنے کے لیے دقت نہیں کر سکتی کہ کوئی نہ کوئی موجود ہے، کوئی نہ کوئی ایسا شخص، ایسی شخصیت، ایسا آثار، ایسا اسرار موجود ہے؟ اسی لیے ذہنوں کو بھٹکانے کے لیے کہ ذہن ایک چیز پر آ کر رک جائیں اور کہیں نہیں وہ لامحدود ہے تو اس کے محبوب بھی لامحدود ہے، وہ لامحدود ہے تو صفات الہیہ بھی لامحدود ہے، ذات الہیہ بھی لامحدود ہے، کیونکہ اس کو کسی مکان، کسی حجرے، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، وہ قید نہیں ہے، وہ ہماری اور آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو سوچنے کی جا ہے جو نور علی نور ہر وقت آپ کی شہرک کے قریب ہو، کیا ان کے آثار سے ہم کسی وقت بچ سکتے ہیں؟ ہم کچھ دیر کے لیے منحرف ضرور ہو سکتے ہیں، جیسے بنو عباس ہوئے، کوشش کی، لیکن تحقیق اور سچ کبھی نہیں چھپتا۔ آپ جتنا سچ کو چھپا لیں، سچ ابھر کے سامنے آتا ہے، سچ ایسے ہی ابھر کے سامنے آتا ہے کہ چاہتوں کا کوئی رنگ کبھی پکا بھی ہو، جس کے نام کا چڑھ جائے رنگ وہ سچا بھی ہو۔ ایسے سچوں کو دیکھ کے ملی ہے خود سچ کو مثال، ایسے سچوں کے سامنے آنے والا کوئی سچا بھی تو ہو۔ آؤ دیکھو ذرا خم کے میدان میں، ڈھلی تھی زمین جنگل بیابان میں، کیسے جنگل میں منگل کا سما چھا گیا، ہر زباں پہ عشق و محبوب کا نام آ گیا، حق ہوا جو بلند بولے شاہ زمن، ہم سا کوئی باطل کے سامنے ٹھہرنے والا تو ہو۔ آج بھی موجود، جیسے پروردگار عالم نے قسم کھا کے کہا، وقت عصر کی قسم، آج بھی موجود اس حق کا جو پرستار ہے، ہر نشیب و فراز سے واقف وہ ایسا غفار ہے دعا سیدہ
ملے اتنی معرفت ہمیں، پھر ہم میں سے جا کے کوئی پردہ غیبت ہٹانے والا تو۔ عزیزوں، سوچنے کی جا ہے، کیا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو جا کے اپنے مولا کی زیارت کر سکے، جو جائے جا کے دیکھے اس غریب الغرباء کے لاشے کو جو اپنے وطن سے دور ہے، پردیس میں ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ میرا بیٹا خراسان میں شہید ہو۔ کیا کوئی ہم میں سے ایسا نہیں کہ ہم جا کر گریہ نالہ اتنا بلند کریں کہ ہماری معرفت، ہمارا قرب ان صفات الہیہ سے مل جائے، ہم براہ راست حبیب کی طرح زیارت کریں، ہم اپنے مولا کو خود منا کر لے کر آئیں، ہم اپنے مولا کو خود پرسا دیں، ہم اپنے مولا سے کہیں مولا ہماری تمام مشکلات کو آپ حل کرتے ہیں، لیکن مولا کچھ ایسا ہو کہ ہماری تمام خطاؤں کو آپ معاف کر دیں۔ کیا ایسا نہیں کر سکتے ہم؟ ایسا ہی کرنے کے لیے اماموں نے شہادتیں دی ہیں۔ جناب صادق علیہ السلام سے ارشاد ہوا کہ مولا آپ کی تمام نسل میں سب سے انمول کون سی دو چیزیں ہیں؟ امام صادق نے ارشاد فرمایا، ایک وارث تطہیر اور ایک میراث شہادت۔ مجمع بیٹھا تھا، گریہ زن ہوا، پھر پوچھا مولا کیا یہ شہادت کا سلسلہ یہیں تک رکے گا؟ کہا نہیں، یہ شہادت کا سلسلہ ہمارے 12ویں تک جائے گا، اور اسی میں ہمارا ایک ایسا چاہنے والا بیٹا ہوگا جو خراسان میں شہید ہو جائے گا۔ کیا قصور تھا آل فاطمہ کا کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت ان کے سامنے انگور آئے، کچھ روایات میں ہے انگور آئے، کچھ روایت میں ہے انار آیا، لیکن زیادہ تر روایات میں اور دیگر امام بارگاہوں میں اور قدیم زیارتوں میں جب بھی امام رضا علیہ السلام کا تابوت سجایا جاتا ہے تو اس پہ لازماً انگور بھی سجائے جاتے ہیں۔ بھرا ہوا تھال تھا، لیکن سامنے کے خوشے کے اندر انگوروں کے اندر زہر تھا۔ مولا جانتے تھے، اسی لیے مولا نے وہ انگور کھانے سے کچھ لمحہ پہلے اپنے محبوں کو یہ بتا دیا تھا کہ ان قریب وہ وقت بالکل میرے سامنے کھڑا ہے کہ کچھ ساعتوں کے بعد تم مجھے دیکھنے سے قاصر ہو جاؤ گے، لہٰذا میرے بیٹے کو اطلاع دے دو۔ اور ایسا ہی ہوا، جیسے ہی مولا نے اپنے دہن مبارک میں 3 انگور رکھے، مولا کی حالت تباہ ہونی شروع ہو گئی۔ کیسے سنبھالتے ہوئے ابن زہرا اپنے حجرے کی طرف آئے، 3 دن تک میرے مولا اس زہر سے تڑپتے رہے، اجرکم من اللہ۔ لوگ کہتے ہیں انسان اور معصوم میں کوئی فرق نہیں، سنیے، معصوم اسے کہتے ہیں جو حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے بھی حقیقت سے آنکھیں لڑاتا ہے، حقیقتوں کے سامنے جامد ہو کے کھڑا ہوتا ہے، اور انسان اسے کہتے ہیں جو حقیقتوں سے منہ چھپاتا ہے۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین من ینقلبون منقلب